کے لیے آپ کے انوار میں نازل ہوتا ہے اور آپ کے حکم سے کائنات پر صادر ہوتا ہے. اب پتہ چلا محمد کہتے کسے ہیں, درود والا کہتے کسے ہیں؟ جو نہ بولنے والے, نہ چھونے والے, نہ ظاہر ہونے والے, غیب خدا کے ارادے کو کائنات میں حکم بناتے. اس کمال کا نام محمد. اب بتائیں, اللہ کل کہتا ہے قرآن میں لکھا, لیکن کل کہنا خدا کا کہنا وہ ظاہر کن سے ہوتا؟ خدا کی قسم اگر کل خود اللہ کہہ رہا ہوتا تو کبھی میرا 8واں امام یہ جرأت نہ فرماتا مامون کے گھر میں جب دعوت ہو رہی ہے امام رضا علیہ السلام دعا کرتے تھے پروردگار باہر سے تو شیر بھیج دے, لیکن امام نے باہر سے شیر نہیں منگائے بلکہ تصویر پہ بنے شیروں سے کہا کن آسادہ تم دونوں شیر ہو جاؤ. امام نے کن کہہ کے سمجھایا کہ آدم کن سے پیدا ہوا, عیسیٰ کن سے پیدا ہوا ہے, لیکن ہم اللہ کے حکم سے کن کہنے والے ہیں. اللہ کے نظام میں اقتدار کن محمد والے محمد کے پاس ہے. تو جہاں شکر جب جنت میں جائیں گے تو کیا ہوگا؟ ہماری حقیقت بدل جائے گی. یعنی ہم نجاستوں کے ساتھ ہیں, وہاں پر طہارتوں کے ساتھ ہیں. وہاں پہ کوئی نجاست نہیں ہے. تو جو ہٹا گے اللہ ہوگا. یہ کمال دکھائے گا کون؟ محمد والے محمد کی قربت. تو جہاں تک شکر گزار اللہ ہوگا کہ رسول پاک شب ہجرت لے کر ناکا لکھا مدارج النبوہ میں شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے اونٹنی کا نام کیا ہے؟ رسول نے جس پر ہجرت فرمائی خریدی تھی نا, عامی اونٹنی تھی نا, تو کہاں سے لی تھی؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول پاک کو اونٹنی بیچی تھی شب ہجرت. یہ ہوتی ہے محبت. اپنے دوست کی مدد کی اونٹنی بیچی. وہ اونٹنی جو انہوں نے کہیں سے لی تھی رسول نے ان سے خریدی, لیکن جب مدینہ میں پہنچے اور صحابہ کرام انصار کو سمجھ نہیں آ رہا, سارے اپنی مرضی چلا رہے تھے, مرضی مولا کو پہچان نہیں رہے تھے, تو وہاں پر رسول نے کہا میرے صحابہ انصار مدینے والوں انتظار کرو, بیٹھ جاؤ, اب تم فیصلہ نہیں کرو گے, اللہ فیصلہ کرے نہ کرے, اب میری اونٹنی فیصلہ کرے گی. رسول پاک نے اونٹنی کو فیصلے کی جگہ پر کیوں قائم کر دیا؟ کیا رسول پاک نے ایک اندازہ چلایا جیسے قرآن نے منع کیا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. یہ ازلام کیا ہوتے ہیں؟ تیر, فال نکالنے. ایسے کر کے تیر چلایا, وہاں پہ لگ گیا تو فال ٹھیک ہے, نہیں لگا تو غلط بچ جائے. تو اس طریقہ کا تکا لگانا, تیر تکا کرنا یہ حرام کہا. ایسی باتیں تو رسول کہہ رہے میری اونٹنی فیصلہ کرے. اچھا رسول اونٹنی کی مرضی کہ جدھر مرضی رک جائے. یہ رسول عقل دکھا رہے صحابہ کی عظمت کو. گھبراہٹوں کو سے کہا اونٹنی کو ہوا کیا ہے جو رسول نے اونٹنی پر فیصلہ چھوڑا؟ کیوں بھائی گھبراہٹوں کو سے کہا؟ اس کا مطلب آج اونٹنی آزاد نہیں رہی. اب وہ لوگ جن کو خدا نے عقل دی تھی کہ محمد کی اطاعت کرے پہچان کر, جب وہ اطاعت کو چھوڑ کر دنیا داری میں پڑ گئے اور کرے کہ ہمارے گھر محمد ٹھہرے, ہمارے گھر محمد ٹھہرے, تقاضا اطاعت تو یہ تھا کہ بولتا کوئی نہیں, سارے سر جھکائے کھڑے رہتے اور کہتے یا رسول اللہ آپ بتا دیں جس کے گھر میں رہیں گے تاکہ اللہ کا فیصلہ آپ کی زبان سے جاری ہو جائے. مگر آج لوگ اتنے دنیا دار تھے ہجرت کے استقبال میں کہ ہماری دنیا میں شان بن جائے, ہمارے گھر ٹھہرے, ہمارے گھر ٹھہرے. رسول نے ان سے
اس کا مطلب آج اگر رسول پاک خلیفہ بناتے، آج اونٹنی خلیفہ نہ ہونے، گھبراہٹوں کو سے کلام نہیں، قربت کمال پر تو آج اونٹنی ہو گئی مدارج النبوہ۔ تو رسول پاک نے جس اونٹنی کو اپنے نور کا مس دے دیا، کیا وہ بعد میں عام اونٹنی ہو گئی؟ پتہ چلا جو ان کی قربت میں آتا ہے وہ مس نور میں چلا جاتا ہے، وہ اونٹنی عام اونٹنی نہیں رہی، اس اونٹنی کی خلقت بدل گئی ہے، اب وہ محمد کی مرضی کو پہچاننے والی بن گئی ہے۔ تو جہاں جائے اللہ اکبر، جب جنت میں جائیں گے ہماری خلقت بدل جائے گی۔ تو جہاں جائے امام زمان آئیں گے، اس کے لیے لکھا یستغنا کل مومن عن الحمام وحجام وطبی، سارے مومن آزاد ہوں گے حمام سے، حجام سے، طبیب سے۔ تو وہاں پر حمام سے کیوں آزاد؟ کیا بیماری نہیں ہوگی؟ نہانا نہیں پڑے گا، نہ غسل ہوگا، بیٹے پیدا ہوں گے، کھائیں گے پیئیں گے، نہ کوئی بیماری آئے گی، نہ بال کٹوانے ہوں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آخر امام کے دور میں ایسا کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ ہم سب نور امام کے اثر میں ہوں گے۔ جب امام کے اثر میں ہوں گے تو ہماری نوعیت بدل جائے گی، جیسے جنتیوں کی بدل جائے گی۔ تو جو چاہیے اسی طریقہ پر یہی کمال کربلا میں ہوا کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں کسی بی بی کسی بچے سے خبر نہیں آ رہی کہ انہوں نے کوئی نعوذ باللہ نجاست یا خلاصت ظاہر کی ہو۔ پانی تو تھا نہیں، تو نمازیں چل رہی ہیں، عبادتیں ہو رہی ہیں، وہ سارے اتنے پاک کیوں ہو گئے؟ کیونکہ نور امامت کے حصار میں آ چکے ہیں۔ آپ کی توجہ کا شکر اللہ اکبر۔ لیکن یہی کمال مجلس کے معیار پر بھی عطا کیا گیا۔ تو جہاں کا شکر رسول پاک کی ایک حدیث پہلے آپ کو عرض کر دوں جس سے پتا چلے کہ وہ خلقت بدلتے ہیں۔ ان کے جانور کن کے ساتھ آئے، جو جانور معاشرے میں ان کے تمسک میں ملے ان کی درجات بلند ہو گئے۔ اسے رسول پاک کی حدیث کنز المعانی اللہ منتقی ہندی نے لکھی، فرمایا یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ، کہ اے علی تجھ سے کوئی محبت نہیں کرے گا سوائے اس کے جس کی ولادت پاک ہوگی، اور آپ سے کوئی بھی بغض نہیں رکھے گا سوائے اس کے کہ جس کی ولادت جو ہے وہ خباثت میں ہوگی، پستی میں ہوگی۔ تو جہاں پہ شکر گزار یہ رسول پاک نے قانون دے دیا۔ اب دیکھیں مجھے نہیں پتا یہ کوئی سیرگاہ میں چکر پھرتے سے توجہ آپ کی محنت بڑھتی ہے، جاگتے دنوں میں کلام کرتے ہیں، میں تو اپنا پیغام ایک حد تک مکمل کر چکا ہوں۔ تو جہاں پہ شکر گزار بدکاری کی اور بچہ پیدا ہو گیا، تو اس بچے کا قصور کیا ہے جو یہ ہے کہ یہ علی سے محبت کر نہیں سکتا، یہ پیدا ہی جہنم کے لیے ہوا؟ بتائیں یہ قانون اسلام کا لگتا ہے؟ تو جہاں پہ شکر گزار بھئی ایک بچہ جو پیدا ہوا ہے بغیر اللہ نے اس کو پیدا ہی نہیں ہونے دیا، اللہ کہتا بھی نہیں اب کسی بھی ناجائز بچے کو میں پیدا نہیں ہونے دوں گا کیونکہ وہ تو علی سے محبت کرے گا نہیں۔ تو پھر رسول پاک کے اس قول کا مطلب کیا ہوا؟ بچے تو پیدا ہو رہے ہیں۔